ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بدون أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها بدون أن ينقص من أوزارهم شيئا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیاری بچیوں، آپ کا یہ پروگرام ہے. آپ نے اپنا پروگرام پیش کیا، قرآن کریم کی تلاوت آئی، نعت شریف پڑھی گئی، حمد پیش کی گئی، تقریر آئی اور پھر جامعہ تحفیظ القرآن کا ترانہ پیش کیا گیا. اس طرح آپ کے پروگرام کا تھوڑا تھوڑا نمونہ دیکھنے کو ملا. اس میں آپ کو مبارکباد ہے کہ آپ نے محنت کی. آپ کے ماں باپ کو مبارکباد ہے کہ انہوں نے دین پڑھنے کے لیے آپ لوگوں کو بھیجا. ادارے کے اساتذہ کرام کو بھی مبارکباد اور کنگریچولیشن ہے کہ انہوں نے کافی کچھ محنت کی، آپ کو تیار کیا، آپ کے اسلوب کو بتلایا. ادارے کے ناظم، بانی اور انتظامیہ کو مبارکباد ہے کہ آپ کو تیار کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور معاونین مخلصین کو جو دعاؤں سے آپ کو نوازتے رہتے ہیں، سب کو برکت کی دعا. مبارکباد دینا یہ برکت کی دعا کہلاتی ہے. برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں
کہ جس چیز کا جتنا نفع ہو، جتنی بینیفٹ ہو، وہ بڑھ جائے. مثال کے طور پہ 100 روپے کا جو کام ہوتا ہو تو وہ کام ہو جائے، اس سے زیادہ بھی کام ہو جائے. مثلا 100 روپے کا آپ سامان خرید رہے ہیں، دوا لے رہے ہیں، 100 روپے کی دوا ہے. اب کوئی سہیلی آپ کی، کوئی دوست ہے، اس نے کہا کہ میری طرف سے، تو پیسہ اس نے دے دیا، آپ کا 100 روپیہ بچ گیا. تو پتہ چلا کہ برکت ہو گئی. آپ اسی 100 روپے کو گھر میں مہمان کے لیے مٹھائی لا رہے تھے، 100 روپیہ خرچ کر کے مٹھائی لے آئیں گے گھر کے لیے. کوئی اور آپ کا جاننے والا مل گیا، اس نے کہا پیسے میں دے دیتا ہوں، پیسے میں دے دیتی ہوں، مٹھائی بھی آ گئی، پیسہ بچ گیا. اور اس کے بعد آپ نے 100 روپے کی سبزی خرید لیا اور گھر آ گئے. تو 100 روپے میں صرف یا تو سبزی ملتی، یا مٹھائی ملتی، یا دوا ملتی. تو آپ نے 100 روپے کی سبزی خریدی، 100 روپیہ چلا گیا. جتنا نفع تھا اس سے بڑھ گیا کہ مٹھائی بھی آ گئی اور دوا بھی آ گئی. تو اس کا نام ہے برکت. اب برکت کیسے ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے اللہ کا کام کرنے سے. آپ لوگ اللہ کا کام کر رہے ہیں. اللہ کا کام یہ ہے کہ قرآن پڑھو. آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ کا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرو. آپ لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں، نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، اور ہدایت النحو ہے، ریاض الصالحین ہے، مشکات ہے، ہدایہ ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے. یہ سب قرآن کریم کے معانی کو سمجھانے کے لیے. تو اس سے برکت ہوتی ہے. تو برکت کا مطلب ہے کہ نفع بڑھ جانا، فائدہ جتنا ہے اس سے زیادہ ہو جانا. اس زندگی میں جتنا کام کرنا چاہیے اتنا کیا، اور کسی نے اس زندگی میں کئی زندگی کا کام کر دیا. مثال کے طور پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 60 سال کی 80 سال کی زندگی میں 2300 کتابیں لکھ دیا. پوری زندگی میں 10 12 1500 کتاب لکھ دو تو سمجھیے کہ زندگی وصول ہو جائے گی. تو انہوں نے 2300 کتاب لکھ دیا. تو پتہ چلا کہ زندگی میں برکت ہو گئی. آپ کے ذریعے سے آپ کے گھر میں آپ کی بہن قرآن کی تلاوت کرنے لگے، آپ کے ذریعے سے آپ کی امی تلاوت کرنے لگے، آپ کے ذریعے سے آپ کے ابو تلاوت کرنے لگے. تو آپ کی زندگی کام کی ہے. لیکن آپ کے ذریعے سے پورا خاندان تلاوت کرنے لگے
पास पड़ोस के लोग तिलावत करने लगे तो ये आपकी जिंदगी में बरकत हो रही है। तो बरकत का मतलब है जितना वक्त में जितना काम होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाए। तो आप एक दुआ है उसको सिखा दें दूसरे को, तो वही काम आपका है। लेकिन आपने एक को सिखाया, उसने दूसरे को सिखाया, उसने तीसरे को सिखाया, उसने चौथे को सिखाया। तो एक को सिखाया आपने, आपकी जिंदगी का काम हो गया। उसने दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को सिखाया, तो अब उन सब का सवाब आपको मिल रहा है। तो ये जिंदगी में बरकत हो गई। तो ये बरकत वाला काम आप कर रहे हैं। हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिख दिया उर्दू में, फ़ज़ाइल अमाल लिख दिया। तो उनका काम हो गया, जिंदगी को काम में ले आए। अब वो उनका इंतकाल कब हो गया? बहुत पहले हो गया। लेकिन अब 20-25 ज़बानों में उसका तर्जमा हो चुका है और उसको पूरी दुनिया में लोग पढ़ रहे हैं। और उसका सवाब जो है मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह को मिल रहा है। तो अब ये मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह को सवाब हजारों लोगों का मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि उनकी जिंदगी में बरकत हो गई, उनकी जिंदगी में बरकत हो गई, सवाब मिल रहा है। ऐसे अंबियाए किराम हैं, अंबियाए किराम जो काम करके जा रहे हैं। कुरान करीम को अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 सहाबा को कुरान दे दिया। अब उन्होंने पूरी दुनिया में कुरान करीम को दे दिया। आपके पास भी आ गया कुरान, आप भी पढ़ रहे हैं और जहाँ भी मुसलमान हैं कुरान पढ़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में कुरान पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में कुरान पढ़ रहे हैं, बांग्लादेश में कुरान पढ़ रहे हैं, सऊदी में कुरान पढ़ रहे हैं, अमेरिका में कुरान पढ़ रहे हैं, फ़लस्तीन में कुरान पढ़ रहे हैं, इंडोनेशिया में कुरान पढ़ रहे हैं, अमेरिका में, अफ्रीका में, मलेशिया में कुरान पढ़ रहे हैं, मालदीव में कुरान पढ़ रहे हैं, सिंगापुर में कुरान पढ़ रहे हैं, हर जगह कुरान पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ने हुजूर को दिया था, हुजूर ने क्या किया? सहाबा को दे दिया, सहाबा ने इनको दे दिया, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं सबको दे दिया। तो सब का सवाब जो है हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल रहा है। तो ऐसे ही आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, अपने उस्ताद से सीख रहे हैं तलफ़्फ़ुज़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हाँ निकाल करके पढ़ रहे हैं। सही नहीं पढ़ा, अगर अल्हम्दु की जगह पढ़ दिया आपने अल्हम्दु, तो क्या होगा? माना बदल जाएंगे। आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो माना बदल गए, नमाज खराब हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के माना है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के माना है तमाम फटे पुराने कपड़े अल्लाह के लिए। अगर आपको कोई सहेली हदिया दे, ये मेरा कपड़ा है 4 साल के से पहन रही हूँ, ये तुम ले लो, तो क्या करोगी? उठा के फेंक दोगी, मुझको दे रहे फटा पुराना कपड़ा, इसीलिए मैं हूँ। अब फटा पुराना भी नहीं है तब भी पहना हुआ है, दे दो। मैं पहनने वाला कपड़ा यूज करूँगी, यूज्ड क्लॉथ, मुस्तामल कपड़ा आई विल नेवर यूज, मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा। ला अस्तअमिलुहु, मैं इसको नहीं इस्तेमाल करूँगा, फेंक। तो आप तो एक दूसरे की सहेली हैं, बराबर की है,
تو برابر والے بھی دے رہے ہیں، اگر پھٹا پرانا کپڑا تو اپنی توہین سمجھ رہے ہیں، بے عزتی سمجھ رہے ہیں، ڈس ریسپیکٹ سمجھ رہے ہیں، یہ ایسے ہوگا، میں نہیں لوں گی۔ تو اب جو سب سے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز پڑھنا ہے، اس میں ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اس کا ترجمہ ہو رہا ہے کہ تمام پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ غصہ ہوں گے اور اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے کہ نالائق میری توہین کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں کتنے لوگ اسی طرح قرآن شریف پڑھتے ہیں اور غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو سب کو مدرسے میں آنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، کہ سب صحیح کریں اپنا قرآن، سب الحمد کے بجائے الحمد پڑھیں، اور نہیں پڑھ رہے ہیں تو سب اپنے اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہے ہیں۔ تو جب توہین کریں گے تو اللہ تعالیٰ غصہ ہوں گے کہ خوش ہوں گے، ناراض ہوں گے کہ راضی ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے جب اللہ خوش ہوں گے تو مسلمان آرام سے رہیں گے، مسلمانوں کی روزی روٹی اچھے سے ملے گی، مسلمانوں کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، کبھی کھانے پکانے کے لیے جو ہے گیس نہیں مل رہی ہے، کبھی جو ہے کھانے پکانے کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، کبھی کھانے پکانے کی چیزیں کم پڑ جا رہی ہیں، تو سب چیزیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ایک پتا بھی نہیں ہلتا بغیر اللہ کے حکم کے۔ تو پتہ چلا کہ یہ سب پریشانیاں جو آ رہی ہیں وہ ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اور اللہ کو ناراض کرنا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ماشاء اللہ آپ لوگ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، پیسہ بھی، فیس بھی دے رہے ہیں، اور اپنے ماں باپ کو مبارکباد ہے کہ وہ بھی اپنا پیسہ اللہ کے قرآن پہ خرچ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ عزت دیں گے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور آپ سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں تو روپے پیسے کی بھی، جائیداد کی بھی حفاظت کرواتے ہیں نیک لوگوں سے، جن سے اللہ خوش ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، میری بندی ہے، تو جائیداد کی، روپے پیسے کی بھی جو ہے بڑھوتری کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں ہو گئے تھے، تو ایک گاؤں میں گئے، تو گاؤں میں مغرب کے وقت پہنچے، دن بھر تھکے مادے تھے، بھوکے تھے، کھانا چاہیے تھا، گاؤں والوں نے نہ پانی پوچھا نہ کھانا پوچھا۔ اب مہمانی میں تو کم سے کم کھانا پانی پوچھ لینا چاہیے۔ اب وہاں ایک جگہ جا کے بیٹھے ہیں بھوکے پیاسے، گاؤں والا کوئی نہیں پوچھ رہا کہ یہ پردیسی ہیں، گاؤں سے کہاں سے آئے ہیں، کم سے کم پوچھ لے کہاں سے آئے ہو، کچھ چاہیے کھانا پینا یا نہیں، کچھ نہیں پوچھے۔ تو اب اس کے بعد وہیں پہ جہاں بیٹھے تھے تو ایک دیوار تھی، تو دیوار جو ہے ایسے گر رہی تھی، ایسے ٹیڑھی تھی، آج کل میں گر جاتی۔ اب اس کے بعد خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا تھا، تکوینی طاقت۔ تو خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس دیوار کو ایسے اپنے ہاتھ سے ایسے سیدھا کر دیا اور تھوڑا ایسے رگڑ دیا، تو دیوار نیچے سے لے کے اوپر تک مضبوط ہو گئی، خوب مضبوط ہو گئی۔ اب اتنا اگر گاؤں والے بناتے تو کتنا پیسہ لگتا؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ مجھ سے کوسچن مت کیجیے گا، سوال مت کیجیے گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو رہا نہیں گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ بھلے آدمی ہو، آپ نے بلا پیسے کی ان کی دیوار بنا دیا۔ ارے پیسہ لے لیتے تو پیسہ آتا تو پیسے کو کیا کرتے؟ ہم کسی ہوٹل میں جاتے، کچھ کھانا لیتے، پانی پی لیتے، آپ نے فری میں بنا دیا، مفت میں آپ نے ان کا کام کر دیا۔ آپ بھلے آدمی ہیں۔ تو جو کنڈیشن لگائی تھی، شرط لگائی تھی، وہ شرط ختم ہو گئی۔ کہا تھا کہ آپ کو کچھ پوچھنا نہیں ہے، مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، آپ نے سوال کر دیا، بول دیا، لہذا آپ کا ہمارا ساتھ نہیں رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کم سے کم بتا دیجئے کہ یہ دیوار آپ نے کیوں صحیح کی، وجہ بتا دیجئے، اب تو ہم جا رہے ہیں، ساتھ چھوڑ گیا۔ تو خضر علیہ السلام نے بتایا
کہ یہ دیوار گر رہی تھی. اسی گاؤں میں 2 بچے رہتے ہیں، یتیم بچے، ان کے ابا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو ان کو سنبھالے. تو وہ دیوار گر رہی تھی، بچوں کو پتہ نہیں تھا، گر جاتی تو نیچے جو ہے دیوار کے نیچے سونا چاندی ہیرے جواہرات بڑا بڑا خزانہ ہے. گر جاتی تو گاؤں والے کیا کرتے؟ لوٹ لیتے، سونا لوٹ لیتے، چاندی لوٹ لیتے. کتنا مہنگا سونا ہے، 10 گرام سونا 1.5 لاکھ روپے میں مل رہا ہے. چاندی دیکھو 1 کلو چاندی 3 لاکھ میں مل رہی ہے. اب وہ پورا اندر خزانہ تھا، سونا، کئی کلو سونا، کئی کلو چاندی، موتی، ڈائمنڈ سب اندر تھا. تو اگر یہ گر جاتی دیوار تو یتیم بچے کیا کرتے؟ رہ جاتے، نہیں پاتے، گاؤں والے لوٹ لیتے بھی. تو چھوٹے بچے، ان کو کیا معلوم؟ تو چھوٹے بچے کیا رہتے ہیں، گئے دکان پہ سامان خریدا، پیسہ دیا، پھر کہہ رہے میرا پیسہ لاؤ پیسہ لاؤ، پھر سے پیسہ مانگ رہے ہیں. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں رہتی. سامان خریدنے کے بعد، ٹافی خریدنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، پیسہ دیا، اس کو پھر کہتے میرا پیسہ لاؤ. بولے ٹافی بھی لے لیا، پیسہ بھی مانگ رہے ہیں. اس لیے ان کو کیا معلوم رہتا کہ دیوار گر گئی، نیچے کیا ہے، سونا چاندی ہے، خزانہ ہے، کیا ہے. تو ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا، اور گاؤں والے وہ خزانہ چھین لیتے، لے لیتے، لوٹ لیتے. تو اس لیے میں نے گاؤں والوں پر احسان کیا نہیں، بلکہ میں نے ان بچوں پر احسان کیا، ان کا خزانہ بچا دیا. کیوں بچایا خزانہ؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. آپ لوگوں میں سے کون کون حافظہ ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. حفظ کون کر رہا ہے؟ حافظ کون ہے؟ قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے دل میں جذبہ پیدا کرو کہ قرآن کریم زبانی یاد کریں گے. اور میں مولانا ریحان صاحب سے کہوں گا کہ وہ حفظ کا بھی نظام بنا دیں. تو یہ بچیاں حافظہ ہوں گی، قاریہ ہوں گی، اور حافظہ اور قاریہ بنیں گی تو قرآن میں 16ویں پارے میں ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان دونوں بچوں کے جو باپ تھے جن کا انتقال ہو گیا تو وہ جو ہے نیک تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نیک ہونا، قرآن کی تلاوت کرنا، اس کا فائدہ، اس کی برکت ظاہر ہوتی ہے کہ خزانہ بھی محفوظ رہتا ہے، روپے پیسے بھی محفوظ رہتے ہیں. تو ان کے ابا نیک تھے، انتقال ہو گیا، قبر میں چلے گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد بھی وہ نیک تھے، اپنے اللہ کی بات مانتے تھے، اللہ کو خوش کرتے تھے. تو ان کے جانے کے بعد ان کی برکت ظاہر ہو رہی ہے کہ ان کے بچوں کے لیے جو خزانہ دیوار کے نیچے تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کروائی. معلوم یہ ہوا کہ ہم اگر نیک بنیں گے تو ہمارے روپے پیسے بھی محفوظ ہوں گے. ہم نیک بنیں گے تو بڑی بڑی دولت بھی آئے گی. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی نیکی کی برکت سے پورے ہندوستان کا بادشاہ بنایا. پورے ہندوستان کی جو دولت تھی اس کے وہ مالک تھے. اور کتنے نیک تھے، کتنے نیک تھے. ان کو جو ہے 12,000 حدیثیں زبانی یاد تھی. 12,000 حدیثیں زبانی یاد تھی. یہاں حدیث کی کتاب پڑھائی جائے گی آپ لوگوں کو، اور پڑھائی گئی بھی ہوگی، تو اس میں حدیثیں زبانی یاد کرنے کا بھی نظام بنائے. 40 حدیثیں تو سب کو یاد رہنی چاہیے. مولانا ریحان صاحب کو میں کہوں گا کہ 40 حدیثیں زبانی یاد کروائیں، بخاری مسلم سے، ترمذی ابو داؤد سے، اور جو 40 حدیث پہلے بچوں کو یاد ہے ان کو اور پکی کرائیں. 40 حدیثیں یاد کرنے کا، جن بچوں کو یاد ہے 40 حدیث ہاتھ اٹھائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. اور آگے بھی جو ہے 40 حدیث یاد کرنے کا مذکرہ تیار کریں، بڑی بچیوں کے لیے، مشکات والوں کے لیے،
دورہ حدیث بخاری شریف والوں کے لیے 40 حدیثیں یاد کروائیں۔ 40 حدیثوں کا فائدہ کیا ہے؟ 40 حدیثیں اگر آپ نے یاد کر لیا اور یاد کر کے دوسرے کو بتا دیا، آپ فارغ ہو جائیں گے۔ فارغ ہونے کے بعد گھر جائیں گے، گھر پہ رہیں گے، روزانہ گھر والوں کو بیٹھا کر کے ایک حدیث سنا دیا، اس کا ترجمہ سنا دیا، 40 دن میں 40 حدیث سنا دیا، بتا دیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہوگا کہ جو 40 حدیث پڑھ لے اور پھر 40 حدیث کو دوسروں تک پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پر اپنے یہاں عالمہ بن کے اٹھائیں گے۔ ابھی یہاں اپنا علم مقبول ہے کہ نہیں ہے، محنت کر رہے ہیں اور لے رہے ہیں، یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضیلت ہے کہ اس کو عالمہ بنا کر کے اٹھائیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی لیے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ 12,000 حدیثیں زبانی یاد تھی، بادشاہ تھے لیکن ان کو 12,000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو 6,000 حدیثیں زبانی یاد تھی، اور مولانا یعقوب نانوتوی کو 3,000 حدیثیں زبانی یاد تھی، لیکن اورنگزیب عالمگیر جو بادشاہ تھے ان کو 12,000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ ایک مرتبہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابا کے پاس گئے۔ ان کے ابا کو جانتے ہیں؟ ان کے ابا شاہ جہاں بادشاہ تھے ان کے ابا۔ تو شاہ جہاں بادشاہ کے پاس اپنے ابا کے پاس گئے اور ان کا لڑکا تھا چھوٹا سا، لڑکے کے لے کے گئے اور کہنے لگے کہ یہ ابا یہ لڑکا ہے میرا اور یہ آپ کا پوتا ہے، یہ حافظ قرآن بن گیا ہے، حافظ قرآن بن گیا ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے، 10 لوگوں کو بخشوائے گا اور سر پہ تاج پہنائے گا اس کے ذریعے سے ماں باپ کے سر پر۔ تو ابا یہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا ہے، ایسے بول رہے ہیں، اور شاہ جہاں بادشاہ وہاں پر ہے ان سے کہہ رہے ہیں۔ تو شاہ جہاں بادشاہ نیچے سے اوپر بھی نہیں سر اٹھا رہے، سر ہی نہیں اٹھا رہے، کہہ رہے ابا میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن آپ سر ہی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ جہاں بادشاہ نے کہا کہ تم میرے بیٹے ہو، 2-3 بیٹے اور ہیں، تو میرے لیے کیا خوشی کی بات ہے، یہ تو تمہارا بیٹا ہے نا، تو تمہارے سر پہ تاج باندھے گا، بدھوائے گا۔ میرے بیٹے تم ہو اور 2-4 اور تمہارے جو بھائی ہیں وہ ہیں، وہ تو کوئی حافظ وافظ نہیں ہے، تو میرے سر پہ تاج کون باندھے گا، بدھوائے گا؟ میرے لیے تو کیا خوشی کی بات، میرے لیے تو کوئی خوشی کی بات نہیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات چبھ گئی۔ اب ابا سے سلام مصافحہ کر کے وہاں سے چلے آئے اور کہا اب ابا کے پاس جاؤں گا، نہیں بولوں گا، ملاقات ہی نہیں کروں گا، بس گئے ہی نہیں۔ اب اس کے بعد وہ باپ ہے تو بیٹے کا تو انتظار کریں گے، یہ بیٹا آتا نہیں گئے۔ اب اس کے بعد اچانک جب 3 سال ہو گیا تو 3 سال کے بعد اچانک گئے ابا کے پاس، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا بیٹا؟ کہا ابا اب آپ خوش ہو جائیے۔ بیٹا کیا ہے بیٹا، 3 سال کے بعد آ رہا ہے، کہہ رہا خوش ہو جائیے، مجھے تو غصہ آ رہا ہے کہ کیوں اتنے دن کے بعد آیا نالائق۔ کہا ابا خوش ہو جائیے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ابا اب آپ کے سر پر بھی تاج پہنایا جائے گا۔ کہا کیوں بیٹا؟ کہا تیرا بیٹا، آپ کا بیٹا اورنگزیب بھی حافظ قرآن ہو کر کے آ گیا۔ 3 سال گئے اور رٹ رہے ہیں قرآن، رٹ رہے ہیں قرآن، رٹ رہے ہیں قرآن، اور کب رٹ رہے ہیں؟ صرف 1 گھنٹہ قرآن رٹ رہے ہیں، 1 گھنٹہ، کیونکہ بادشاہ تھے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سب ایک تھا پہلے،
اس کو یونائٹڈ انڈیا کہتے ہیں، متحدہ ہندوستان، یعنی تب پاکستان الگ نہیں ہوا تھا، تو بنگلہ دیش الگ نہیں ہوا تھا، سب ایک تھے۔ تو اتنے بڑے ملک کی حکومت کر رہے تھے۔ ابھی ہم لوگوں کو اپنا گھر چلانا رہتا، بس اتنے حکومت رہتی ہے، یہ مدرسہ چلانا اتنے حکومت رہتی ہے، وہ پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جو ایک تھا اس پر حکومت کر رہے تھے، بادشاہ تھے۔ لیکن انہوں نے اپنے وقت میں سے 1 گھنٹہ ٹائم نکالا، 1 گھنٹہ نکالا، اور احمد نگر میں ایک مسجد ہے، احمد نگر میں عالمگیری مدرسہ ہے، مدرسے کے بازو میں ایک مسجد ہے، مسجد کے نیچے تہخانہ بنا ہوا ہے، اندر زمین میں ایک کمرہ ہے، چھوٹا سا، ویری اسمال روم، چھوٹا سا کمرہ، تو اس میں تہجد کے وقت جو ہے چلے جاتے تھے کمرے میں، وضو بنا کر کے چلے گئے کمرے میں، اور کمرے میں وہاں بیٹھ کر کے تہجد پڑھتے تھے، اور پورا 1 گھنٹے تک قرآن شریف رٹتے تھے، چپکے سے، کسی کو بتاتے نہیں تھے، چپکے سے رٹتے تھے، رٹتے 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 3 سال ہو گیا، بس 1 گھنٹہ رٹتے تھے، پھر اپنا حکومت کا کام کرتے تھے، لڑتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھی، وہاں جاتے تھے، گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے تھے، پھر اپنا کھانا پینا، ادھر ادھر نماز، پتہ نہیں کہاں لڑائی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، اس کے بعد پھر گھر پہ سوتے ہیں، اور اس کے بعد اٹھے تہجد سے کے وقت تہجد پڑھی اور قرآن شریف یاد کرنا شروع کر دیا۔ 3 سال میں پورا قرآن، اس میں کتنا ہے، 6236 آیت ہے، پورا یاد کرنا۔ اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے کی محنت آپ بھی کریں، اگر خاموشی سے روزانہ یاد کر ڈالیں، کرنا شروع کریں، روزانہ یاد کرنا شروع کریں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آپ کے لیے آسان بنایا ہے، بالکل آسان بنایا ہے، تو کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ We have made the Holy Quran easy. Is there anyone who memorized the Holy Quran? کیا ہے کوئی جو قرآن کریم کو حفظ یاد کرے؟ میں نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ تو قرآن ایک آپ دیکھ کر کے پڑھ رہے ہیں، ناظرہ، دوسرے قرآن کو رٹنا شروع کریں، حافظہ بنے، جیسے آپ نے چہل حدیث یاد کیا ہے اور اتنی ساری بچیوں نے ہاتھ اٹھایا، ایسے آپ قرآن کو بھی پڑھتے رہیں، دھیرے دھیرے یاد کرتے رہیں، اور حفظ کی کلاس بھی آپ کی کھل جائے گی، اس میں بھی ایڈمیشن لیں، اور اپنے والدین کو کہیں کہ میں حافظہ بھی بنوں گا، اور اے ابو جان، آپ جو قرآن پر پیسے خرچ کر رہے ہیں، میری فیس ہر مہینے 1000 روپیہ دے رہے ہیں، یہ ضائع نہیں جائے گا، یہ نسلیں جو چلیں گی اس نسلوں کا جو ثواب ہوگا، اے ابو جان آپ کی پیسہ خرچ کرنے سے وہ ثواب آپ کو بھی آتا رہے گا، آپ کی جو ہے گھر والوں کو، جو پہلے دادا دادی نانا نانی چلے گئے، ان کو بھی اس کا ثواب آتا رہے گا، یہ معمولی نہیں ہے۔ اور یہ آپ کا جو ارادہ ہے، اس ارادے میں آپ نے مجھ کو مدرسے میں بھیجا ہے، اور میں ابھی جو ہے قرآن پڑھ رہی ہوں، ناظرہ پڑھ رہی ہوں، انشاءاللہ حافظ قرآن بنوں گی، عالمہ بنوں گی، اور آپ کی یہ جو دولت ہے یہ دولت ضائع نہیں جائے گی۔ دنیا کے اوپر جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے، فیس خرچ ہو رہی ہے، تو وہ دنیا ہی میں ہم آنکھ بند کر لیں گے، وہی پیسہ ختم، آدمی ختم، لیکن یہاں آنکھ بند ہوگی تو وہاں 1000-2000 روپے جو خرچ ہو رہا ہے، تو آنکھ بند کرنے پر ختم نہیں ہوگا، دنیا میں ہم چلے گئے لیکن ہماری روح علیین میں چلی جائے گی، اور اس کے بعد ثواب جاری ہو جائے گا، میٹر چلتا رہے گا، ہم کو بھی اس کا اجر ملے گا اور ہمارے ماں باپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو اپنے ابو جان کو سمجھائیں اور بتائیں کہ دیکھو یہ علم ہے، اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 50 سال تک اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت کروایا، 50 سال تک حکومت کرتے رہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، اور اس پر آدمی کیا ہوتا ہے، آدمی دوسری طاقتوں سے لڑتا ہے، دوسری طاقتوں کو فیل کر دیتا ہے۔ کیسے فیل کر دیتا ہے؟ اس طرح کہ دوسرے لوگ اس سے ڈرتے ہیں،
دوسرے لوگ ڈرنے والے انسان بھی ہوتے ہیں، اور انسان، جنات، شیاطین وہ بھی ڈرتے ہیں۔ جو قرآن پہ عمل کرتا ہے، جو مسنون حدیثوں پہ عمل کرتا ہے، ان سے ڈرتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، سب لوگ جاگ جائیے، واقعہ سنیے۔ 3 ساتھی تھے، صحابی تھے تینوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ تینوں ساتھی کہیں جا رہے تھے گھومنے ٹہلنے کے لیے، چلو گھوم ٹہل کے آتے ہیں۔ تو وہ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایسے باتیں کرتے ہوئے چل رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک ساتھی کو پیشاب کی ضرورت، استنجا کی ضرورت ہوئی، تو کہا کہ تھوڑا یہاں رکو، ویٹ فار می، انتظرنی، مجھے تھوڑا انتظار کرو، میں ابھی استنجا کر کے آ رہا ہوں۔ تو وہ رک گئے کہ ٹھیک ہے جاؤ، پیشاب کر کے آ جاؤ۔ تو وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، وہ ساتھی چلا گیا پیشاب کرنے کے لیے، اور وہ آئے گا ابھی۔ یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے دیر ہو گئی، تو خیال آیا کہ ارے یار وہ ابھی آیا نہیں، کیا کر رہا ہے وہاں اندر جا کے، کھانا پکا رہا ہے کیا، اندر دیر کر رہا ہے۔ بیت الخلاء میں تو ضرورت ہے، آدمی جاتا ہے واپس آ جاتا ہے جلدی سے۔ تو کہ تھوڑا اور باتیں کرتے بھی دیکھتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ ہو گیا، وہ آ ہی نہیں رہا۔ اب اس کے بعد یہ سوچے یار چلو جاؤ تھوڑا کھٹکھٹاؤ نا۔ تو گیا، وہ کھٹکھٹایا، اندر سے کچھ بھی آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو اس دوسرے ساتھی کو بلایا، بھائی ادھر آ دیکھ کیا بات ہے۔ بلایا، وہ بھی آیا، تو بھی کھٹکھٹا۔ تو اس نے بھی نوکنگ کیا، دروازے پہ کھٹکھٹایا، دستک دیا، کچھ آواز نہیں آ رہی ہے، آواز ندارت، کچھ نہیں ہو رہا، جواب ندارت، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ تو تیسرے کو بھی بلایا، سب آئے، وہ بھی آئے، تینوں لوگ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ ایک آدمی بڑبڑ بڑبڑ کرے تو اندر سے اٹھ جانا چاہیے، یہ تینوں جو ہے کر رہے ہیں، بڑبڑا رہے ہیں، بڑبڑا رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے۔ ان کو ڈاؤٹ ہوا یار کیا بات ہے، کچھ مسئلہ ہے کیا بات ہے۔ تو ان لوگوں نے زور سے تینوں نے پیر سے مارا، دروازہ ٹوٹ گیا۔ دروازہ ٹوٹ گیا تو دیکھا وہ جو ساتھی پہ استنجا کرنے آئے تھے وہ مری ہوئی پڑی تھی، مر گئے۔ سب ڈر گئے، ارے یہ کیا ہوا، کیا بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، یہ تینوں چاروں صحابی تھے، ایک تو اندر جو گئے تھے ان کا تو انتقال ہو گیا، اور بقیہ یہ تینوں جو تھے چاروں، یہ سب صحابی ہیں۔ جلدی سے جا کر کے دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیا، انفارم کیا نبی کو، کہ ایسا ایسا ہو گیا، ہم لوگ جا رہے تھے کہیں ٹہلنے کے لیے کام سے، اور اس کے بعد ہمارے ایک ساتھی کو استنجا لگی، وہ استنجا کرنے گئے، ہم لوگ رک گئے، وہ استنجا کرنے گئے، ہم لوگ رکے انتظار کر رہے ہیں، وہ تو اندر سے نکلے ہی نہیں، اور ہم لوگ جا کر کے دروازہ کھولے، کھٹکھٹائے، کوئی نہیں جواب دے رہے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے دروازہ توڑ دیا پیر سے مار کر کے، دیکھا تو وہ تو مر گئے، انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا سنو، یہ جو گندی جگہیں ہیں نا، یہ گندی جگہوں پر گندی چیزیں رہتی ہیں، گندی روحیں رہتی ہیں، شیطان، جنات رہتے ہیں۔ تو شیطان جناتوں نے ان کو پکڑ کر کے غصے میں مار ڈالا۔ تو دیکھو میں تم کو کچھ کلمات بتاتا ہوں، اس کو آئندہ پڑھ لیا کرنا۔ تو اس کو جب پڑھ لو گے، ذکر بتاتا ہوں، اس کو پڑھ لینا، تو کتنا بھی طاقتور شیطان ہو، جنات ہو، عاصب ہو، بھوت پریت ہو، ڈائن ہو، چڑیل ہو، خبیث ہو، کوئی بھی اس کے پڑھ لینے سے کچھ نہیں کر پائے گا، کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اتنا طاقتور ہے یہ ذکر
کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہو، تم طاقتور اس سے زیادہ بن جاؤ گے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتا دیجیے وہ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بتلایا، اور حضور نے بتلایا 1447 سال پہلے، اور اس وقت سے 1,24,000 صحابہ کو بتلایا، انہوں نے تابعین کو بتلایا، انہوں نے تبع تابعین کو بتلایا، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام مالک کو بتلایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتلایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتلایا، یہاں تک کہ ہم تک پہنچا، اور آپ کو آپ کے استادوں نے بتلایا۔ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں وہ ذکر جو حضور نے بتلایا وہ لکھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور نے بتلایا جب استنجا کرنے کے لیے جاؤ تو یہ ذکر کر لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ سب کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ تو اب ہاتھ نیچے کر لیجیے۔ دیکھیے یہ سب کو یاد ہے، لیکن اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت آپ نہیں جانتے۔ بس دعا ہے، کون کون پڑھتا تھا بالکل صحیح صحیح اٹھانا، جو نہیں پڑھتے مت اٹھاؤ، کوئی بات نہیں، آپ سب بچے ہیں، بچیاں ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن اب نہیں پڑھتے تھے تو اب پڑھنا چالو کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا آپ نے کتنی بڑی بات ہے، یعنی شیاطین اور جنات اور یہ غلط روحیں، گندی روحیں آدمی کو زندہ نہیں چھوڑیں گی، مار سکتی۔ اور صحابہ تو بہت بڑے تھے، ان کی جان لے لیا، تو پھر ہم اور آپ کیا ہیں؟ اس لیے بالکل خیال سے یاد کر کے جب جائیں، رات میں جائیں یا دن میں جائیں، تو بالکل خیال کر کے اپنا پیر باہر ہی رہے ابھی، کیونکہ اندر نہیں پڑھنا ہے، باہر ہی پڑھنا ہے، باہر ہی پڑھنے اطمینان سے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کے بعد پھر دائنا پیر اندر لے جائیں۔ صحیح بات ہے؟ ہاں صحیح بات ہے۔ بیت الخلاء میں جائیں گے تو دائنا پیر لے جائیں گے اندر، کون سا پیر لے جائیں گے؟ بایاں، لیفٹ لیگ، بایاں پیر لے جائیں گے۔ اس لیے میں نے کہا تاکہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ تو باہر دعا پڑھیں گے، اندر نہیں پڑھیں گے۔ اندر پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، کیونکہ دعائیں کیا ہیں؟ بہت مقدس ہوتی ہیں، پیور ہوتی ہیں، سیکریڈ ہوتی ہیں، پاکیزہ ہوتی ہیں۔ پاکیزہ کو گندی جگہ پہ نہیں پڑھا جاتا۔ اسی لیے بیت الخلاء میں جائیں گے تو بات چیت بھی نہیں کریں گے۔ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو بات نہیں کرتے، بیت الخلاء میں جاتے کوئی دعا اندر نہیں پڑھتے، باہر ہی پڑھیں گے۔ بیت الخلاء کے پاس ہیں وہاں پہ تو سلام بھی نہیں کرتے، گندی جگہ ہے۔ بیت الخلاء سے باہر ہی دعا پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد گندی جگہ میں بایاں پیر اندر لے جائیں گے۔ اگر کبھی دایاں پیر لے گئے، یاد آ گیا، تو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فوراً باہر آ جاؤ، پھر سے کیا کرو؟ جو طریقہ ہے سنت طریقہ کہ بیت الخلاء میں جائے تو دایاں پیر اندر لے جانا، بایاں پیر اندر لے جانا چاہیے۔ کون سا؟ بایاں۔ تو بایاں لے جائیں، ہم بھول گئے تھے تو واپس آ جائیں۔ ایسے ہی اگر دعا نہیں پڑھی تھی تب تو جلدی سے بھاگ کے آ جائیں، نہیں تو شیاطین اور جنات کا خطرہ ہے۔ باہر آ جائیں، باہر آ جائیں اور دعا پڑھ کے پھر جائیں۔ کبھی جو ہے استنجا کی ضرورت شروع کر دیا تھا، یاد آیا، تب جو ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ دل دل میں دعا پڑھ لیا، تو دل میں پڑھ لیا اگر، تب بھی انشاءاللہ ان جناتوں سے، شیطانوں سے حفاظت رہے گی، اور ڈرے نہیں کہ اب دل میں پڑھ لیا ہے تو انشاءاللہ اب کچھ نہیں ہوگا۔ دل میں پڑھ لیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کو استنجا کی ضرورت زیادہ معلوم رہی، جلدی سے گیا اور یاد ہی نہیں آیا دعا پڑھنا۔ تو دیکھو ہمارا اسلام، ہمارا دین کتنا اچھا ہے کہ اب جو ہے ہم کو اجازت دے رہا ہے کہ دل میں پڑھ لو، تب بھی وہی فائدہ ہوگا۔ دل میں پڑھنے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، نیت کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔
نہیں، دل میں ارادہ کر لیا تو اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اب جنات شیاطین اثر نہیں ڈالے گا۔ جیسے ہی آپ دل میں یہاں سوچ لیں، یہاں آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنی کتابیں گھر پہ بھی پڑھوں گی، یہ دعائیں گھر والوں کو بھی بتاؤں گی، یہ دعائیں، یہ واقعہ جو میں نے سنایا یہ گھر میں بھی بتائیں گے، اور جو مدرسے میں ہم نے سیکھا ہے وہ گھر بتائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی سے آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور گھر میں کتنے دیر رہتے ہیں؟ جتنا رہیں اتنا رہیں۔ یہ جو بچیاں یہاں رہتی ہیں وہ تو گھر سے چھٹی میں جائیں گی، اور جو بچیاں آتی جاتی ہیں وہ گھر جائیں گی، تو جب ان کو یہ ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ اپنے امی ابو کو بتلائیں گے، بھائی کو بتلائیں گے، چھوٹا بھائی اس کو بتلائیں گے، اس کو دعائیں سکھائیں گے، التحیات درود شریف سکھائیں گے، اس کو بتائیں گے، تو ان کو دوسرا ٹائم ہی نہیں ملے گا، کچھ اور ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ جب کچھ اور ٹائم نہیں ملے گا تو بہت اچھی بات ہوگی، یہی سے نیت کی ثواب ملنا شروع ہو گیا، اور وہاں ٹائم نہیں ملے گا۔ جب ٹائم دوسرا نہیں ملے گا تو کوئی دوسرا غلط کام بھی نہیں ہوگا، کسی سے جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، اس کا ٹائم نہیں ملے گا، کہ گندی جگہ پہ گندی صحبت بھی نہیں اختیار کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو ٹائم نہیں مل رہا۔ ہم تو اللہ رسول کی چیزوں کو جو سیکھتے ہیں ان کو بتائیں گے، اور جو ہے ہم کو غلط انداز سے فون آن کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے تو یہ کیا کر رکھا ہے، ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو ہم کو یہاں پہ ہمارے معلمہ نے، ہمارے معلم نے سکھایا ہے اسی کو ہم جا کے دوسرے کو بتائیں گے، تو جب ہم دوسرے کو جا کے بتائیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا، ہم اندر سے طاقتور رہیں گے۔ تو دیکھو یہ طاقت آ گئی، ہم نے یہ دعا سیکھی، کہ کتنے بڑے بڑے خبیث جنات عاصف شیاطین ہوتے ہیں، لیکن اس پڑھنے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جائیں گے، اور ہم کو جو ہے طاقت مل رہی ہے۔ تو طاقت و قوت اپنے اندر کس سے پیدا کریں گے؟ اس واقعے سے پیدا کریں گے، حدیث سے پیدا کریں گے، سنتوں پر عمل کر کے پیدا کریں گے۔ سنتوں پر عمل کرنے والا طاقتور ہو جاتا ہے، طاقتور۔ دیکھو وہاں پہ غزہ میں، فلسطین میں آپ نے سنا ہوگا کہ کتنے بچے چھوٹے چھوٹے شہید ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ہزاروں بچوں کو شہید کر دیا، امریکہ نے، اسرائیل نے مل کر کے شہید کر دیا، تو شہید ہو رہے ہیں۔ وہ کیسے شہید ہو رہے ہیں؟ ان کو ڈر نہیں لگتا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کھیلتے ہیں تو اپنا کھیل، مٹی کا گھر بنایا، سب لوگ مل کر کے گھر بنا دی مٹی کا، اور اس کے بعد امی نے بلایا، عائشہ، سوریا، نویرہ، ادھر آؤ، باپ کے گھر بگاڑ دیا، گھر پہنچ گئے، امی بلا رہی، ارے تمہارے ابو آئے، مٹھائی لے کر کے آئے، فوراً اپنا کھیل ویل بگاڑ کر کے پہنچ گئے۔ جو بھی کھیل کھیلتے ہیں ہم لوگ اس طرح کا کھیل کھیلتے ہیں، اور وہاں کی بچیاں، وہاں کے بچے کیسے کھیل کھیلتے ہیں؟ ایک گڑیا بنا لیا، گڑیا چھوٹی سی، اور اس کو جو ہے اس پر سفید کپڑا اڑا دیا، کفن اڑا دیا، اور 4 چھوٹے چھوٹے بچے، 2 سال کے، 3 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو کندھا دے رہے ہیں، کندھا دے کر کے اس کو قبرستان لے جا رہے ہیں۔ یعنی ان کا کھیل یہی ہے، بتائیے، ان کا کھیل یہی ہے کہ وہ روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بھائی مر گیا، میری بہن شہید ہو گئی، میری امی مر گئی، میرے ابو مر گئے، کیسے وہ صبر کر رہے ہوں گے؟ ان کی آنکھیں وہی دیکھ رہی ہیں روزانہ۔ تو اس طرح ان کا کھیل ہے، ویسے کندھا دے کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ اور بچے کیا ہیں؟ بچے کتنے طاقتور ہیں ان کے بچے کہ روزہ کھول رہے ہیں، ہاتھ میں کیا ہے؟ روزہ ہے، بچے روزہ ہیں، ہاتھ میں ان کے افطاری ہے، ادھر آنکھ سے آنسو گر رہا ہے کہ میری امی ابھی شہید ہو گئی، اور ادھر خود ان کے آنکھ کے قریب یہاں پہ زخم لگا ہوا ہے، خون گر رہا ہے، بدن میں زخم لگا ہے، خون گر رہا ہے، آنکھ میں، بدن میں خون گر رہا ہے، اس آنکھ سے آنسو گر رہا ہے، اس آنکھ سے خون گر رہا ہے، اور ہاتھ میں افطاری لیے ہوئے ہیں، اور افطاری لے کر کے کیا کر رہی ہے؟ افطاری لے کر کے وہ بچہ افطاری کر رہا ہے۔ یعنی کتنے طاقتور ہیں وہ کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اس حالت میں روزہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ کیا پتا کب ان کی موت آ جائے، اتنے طاقتور ہیں۔ کیوں طاقتور ہیں؟ اس لیے کہ جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں، جس مٹی میں وہ دفن ہوں گے، اس مٹی میں 4000
انبیاء کرام دفن ہیں. وہ جو فلسطین کا پورا علاقہ ہے، شام کا جو پورا علاقہ ہے، وہ جو شام کی پوری زمین ہے، اس زمین میں 4000 انبیاء نبی دفن ہیں. تو جس زمین میں آدمی دفن ہوتا ہے، اسی مٹی اسی زمین سے اس کو بنایا جاتا ہے. تو وہاں کے جو بچے ہیں اسی مٹی سے بنے ہیں، جس مٹی سے انبیاء کرام بنے ہیں. تو ان کا دل کیا ہے؟ مضبوط ہے، مضبوط لوگ ہیں وہ، اسی لیے صبر کر لے رہے ہیں. اور ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ کمزور لوگ ہیں. اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، تو اس علاقے والوں کو چھوٹا چھوٹا کام دے دیا. کیا؟ ایک سنت پر عمل کریں گے تو 100 شہیدوں کے برابر ثواب. وہاں 100 لوگ شہید ہوں گے، ان کا جو ثواب ہے اس کے برابر ثواب ہم کو ایک سنت پر عمل کرنے میں. وہ سنت کیا ہے؟ چھوٹی سی سنت جمعہ ہے. جمعہ ناخن کاٹ لو. ہر جمعہ کو ناخن کاٹنا کتنی معمولی سنت ہے. وہ جان دے رہے ہیں تب شہید ہو رہے ہیں. یہاں ہم نے اس سنت پر عمل کیا تو ہم کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. تو آپ لوگ ہر جمعہ کو ناخن کاٹتے ہیں؟ ہر جمعہ کو نہیں کاٹتے تو جمعہ ناخن کاٹنا شروع کریں. اور ناخن کاٹنے کا طریقہ بھی ہے کہ ناخن کیسے کاٹا جاتا ہے. کہ پہلے جو ہے اس انگلی میں ناخن کاٹا جائے گا، پھر اس میں، پھر اس میں، پھر اس میں، اور اس کے بعد پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر اخیر میں یہ کاٹا جائے گا. یہ بھی طریقہ ہے. یہ طریقہ جو مدرسے سے آپ سیکھیں، یہ جا کر کے اپنے ابو کو سکھائیں، بتائیں، اپنی سہیلی کو بتائیں. ایک مرتبہ بتا دیں گے تو وہ ہمیشہ عمل کریں گے، ہمیشہ عمل کریں گے تو ان کا ثواب بھی ہم کو ملے گا. ناخن، پیر کا ناخن کیسے کاٹنا ہے؟ پیر کا ناخن اس طرف سے، داہنے پیر میں ادھر سے شروع کریں گے. چھوٹی انگلی پہلے اس میں کاٹا، پھر اس میں کاٹا، پھر اس کو کاٹا، پھر اس میں، پھر اس میں، ایسے ترتیب سے آئیں گے. پھر بائیں پیر کی طرف جائیں گے تو پہلے انگوٹھا اس کا ناخن کاٹیں گے، پھر اس کا، پھر اس کا، پھر اس کا، پھر اس کا. یعنی یہ ہے کہ جیسے یہ پیر، اس کو سمجھ لیجئے، ادھر سے آئیں گے ترتیب سے، ایسے ترتیب سے چلے جائیں گے. ادھر سے آئیں گے اور پھر ادھر سے ایسے ترتیب سے کاٹیں گے. تو پیر میں ناخن کاٹنے کا یہ طریقہ ہے، ہاتھ میں ناخن کاٹنے کا یہ طریقہ ہے. یہ طریقہ سیکھ لیا تو اپنے پاس ٹائم کہاں ہے؟ گھر پہ جائیں تو امی ابو کو سکھائیں. تو یہ سنت عمل کریں گے تو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. روٹی کھاتے ہیں تو 3 انگلی سے کھانا سنت ہے. روٹی میں 3 انگلی لگتی ہے، 3 انگلی سے کھائیں. اور کوئی چیز کھائیں، چاول کھا رہے ہیں یا حلوہ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز تو 5 انگلی لگ جاتی ہے، تو اجازت ہے. اب اس کے بعد ہاتھ میں سب کھانا ہونا لگ جاتا ہے، ہاتھ میں سب کھانا، تو انگلی چاٹنا ہے. تو چاٹنے کی سنت کیا ہے؟ چاٹنے کی سنت یہ ہے کہ پہلے یہ انگلی چاٹیں گے، اس کے بعد یہ انگلی چاٹیں گے، پھر یہ انگلی چاٹیں گے. کس طرح؟ ابھی کھانا نہیں ہے، آپ لوگ جب میری دعوت دیں گے تب آپ کے گھر کھا کے آپ کو بتائیں گے. اور اس کے بعد اس کو، پھر اس کو. ابھی ایسے مثال سے سمجھیے کہ پہلے اس کو چاٹیں گے، پھر یہ، پھر یہ، اس کے بعد یہ، پھر یہ. معلوم یہ ہوا کہ سب حدیث میں بیان کیا ہے. اور روز کھانا کھاتے ہیں تو روز سنت ادا ہوگی، تو روز اپنے کو ترقی ملے گی، روز ثواب ملے گا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بنایا تھا کہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی. فرشتوں جیسی طاقت اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا. دارالعلوم دیوبند کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس کے بنانے والے ہیں، فاؤنڈر ہیں، بانی، مؤسس الجامعۃ دارالعلوم دیوبند، فاؤنڈر آف دارالعلوم دیوبند. تو وہ اللہ نے ان کو اتنا بڑا بنایا تھا کہ کہتے تھے مجھے بھوک نہیں لگتی. جیسے فرشتے کچھ نہیں کھاتے، فرشتے کچھ کھاتے پیتے نہیں، ان کو بھوک لگتی ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیا، پیٹ بھرتا جاتا ہے. الحمدللہ 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 پڑھ لیتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرتا جاتا ہے.
ایسے وہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے رہتے ہیں، پیٹ بھرتا جاتا پورا، اس طریقے سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مہینے تک نہ کھاؤں تو میرا پیٹ بھر جائے گا، مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ساتھیوں کے ساتھ میں بیٹھ جاتا ہوں کھانا کھانے۔ کیوں کھانا کھانے بیٹھتا ہوں؟ اس لیے کہ جب کھانا کھانے بیٹھوں گا تو دسترخوان بچھاؤں گا، تو دسترخوان بچھانے کی سنت، اس پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ پھر ہاتھ دھونے جاؤں گا، ہاتھ دھونے کی سنت، اس پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ پھر 3 انگلی سے کھاؤں گا یا زیادہ 5 انگلی سے کھا لیا تو 5 انگلی 3 انگلی استعمال کرنے کی سنت کا ثواب، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد انگلی چاٹوں گا تو اس طرح چاٹوں گا، پہلے یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ، پھر اس کے چاٹنے کا ثواب۔ پھر چھوٹا چھوٹا لقمہ بناؤں گا، وہ کھاؤں گا تو چھوٹے چھوٹے لقمے کا ثواب سنت کا، تو 100 شہیدوں کا اور ثواب۔ پھر چبا چبا کے کھاؤں گا تو حضور نے چبا کے کھانے کے لیے کہا تو اس کا ثواب۔ پھر اس کے بعد تھوڑا کھانا کی بھوک رہ جائے اور اس پر آدمی بند کر دے تو اس سنت کا ثواب۔ تو اگر میں نہ کھاؤں تو لوگ مجھ کو بزرگ کہیں گے، لیکن بزرگ اس وہ نہیں ہے جو نہ کھائے، بزرگ وہ ہے جو کھانا کھائے اور 5 5 6 6 8 8 9 9 سنتیں جو آ رہی ہیں سنتوں کو زندہ کرے، اس کو کہتے ہیں نیک اور بزرگ۔ تو کہہ رہے ہیں ان سنتوں کو ادا کرنے کے لیے میں سنتوں کی ادا کرنے کے خیال سے میں اس پہ عمل کرتا ہوں، اور اس طرح کئی سنتیں میں عمل کر کے لوگوں کو بدلاتا ہوں۔ تو میری بچیوں، میری بیٹیوں، آپ کو یہ نصیحت ہے کہ آپ بھی یہاں سے سنتیں سیکھیں، قرآن سیکھیں، تجوید سیکھیں اور معنی سیکھیں، مسئلے سیکھیں، اور یہ سب سیکھ کر کے اپنے گھروں کو جا کے بتائیں۔ زیادہ کام یہی کریں تاکہ دوسرے کام اپنے آپ کم ہو جائیں گے، پھر وہ لوگ عمل کریں گے تو ہم کو ثواب ملے گا، اور ہم کو ثواب ملے گا تو ہمارا درجہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی بیٹیوں کو، آپ سبھی بچیوں کو اللہ رب العزت نیک صالح بنائے، ادارے کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، ان کی محنتوں کو ترقی دے، یہ ہماری معلمات ہیں سکھاتی ہیں ان کو ترقی دے، یہ بڑی بچیاں ہیں ان کے لیے بخاری اور دورہ شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین عالمہ بنائے، جہاں جائیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہی سرخرو رکھے، کامیاب رکھے، سب کو نیک بنائے، صالح بنائے، ایک بنائے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ پورے دین پر عمل کرنے کی آپ کو، مجھے اور پوری امت کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔